یورولوجی او پی ڈی کے اندر فیمیلز جو ہیں وہ کافی دفعہ ایک خاص مسئلے کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہیں. ان کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کا جو پیشاب ہے وہ زنانہ رستے سے نکل رہا ہوتا ہے، اور یہ پیشاب ہر وقت بھی نکل رہا ہوتا ہے. کبھی کبھار کچھ مریضوں کے اندر دن کے اندر کچھ اوقات میں نکلتا ہے، اور باقی اوقات میں خود بھی پیشنٹ جو ہے وہ واش روم میں جا کر پیشاب کرتی ہے. یہ مسئلہ وہ بتاتی ہیں کہ اس وقت شروع ہوا ہے جب ان کا یا تو بچے کی ڈیلیوری ہوئی ہے اس کے بعد شروع ہوا ہے، یا پھر ان کے جو بچے دانی کا آپریشن ہوا ہے، بچے دانی انہوں نے جو جسم سے نکلوائی ہے، اس کے بعد ان کو یہ مسئلہ شروع ہونے لگ گیا ہے. یورولوجی کے اندر جب بھی ہمارے پاس پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے تو ہماری سسپیشن ایسے پیشنٹ کی جاتی ہے وزائکو وجائنل فسچولا کی طرف. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر آپریشن کے بعد یا پھر بچے کی پیدائش کے بعد، خاص طور پہ ایسے بچے کی پیدائش کے بعد جو کافی دیر میں پیدا ہوا ہو، جو آ کر پھنس گیا ہو، ایسی صورت کے اندر جو انجری ہونے کے بعد پیشاب کا راستہ جو ہے وہ زنانہ رستے کے ساتھ مل جاتا ہے. ایسی کنڈیشن کو ہم وزائکو وجائنل فسچولا بولتے ہیں، مطلب ایسی کنڈیشن جس میں مثانہ اور زنانہ رستہ جو ہے آپس میں دونوں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور جس کے ذریعے پیشاب جو ہے ہر وقت زنانہ رستے سے نکل رہا ہوتا ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو یورو ٹاکس ڈاکٹر حارث. میرا نام ڈاکٹر محمد صدیق حارث ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہوں. آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے وزائکو وجائنل فسچولا. آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ پیشنٹ کس طرح ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں، ان کو ہم کیسے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور ان کی مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے. پاکستان کے اندر اور اسی طرح کے دوسرے ترقی پذیر ممالک کے اندر وزائکو وجائنل فسچولا بننے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ obstructed لیبر کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بچے کی پیدائش جس کے اندر بچہ جو ہے کافی دیر تک آ کے نیچے پھنس جاتا ہے اور اس کی ڈیلیوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے نقصان دیکھنے میں آتا ہے اور بعد میں لیٹر آن مثانے کا جو ہے کنیکشن بن جاتا ہے وجائنا کے ساتھ. اس کے علاوہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر سب سے بڑی وجہ ہے اس کی ہسٹیکٹمیز، مطلب وہ آپریشن جس کے اندر بچے دانی کو جسم سے باہر نکال دیا جاتا ہے. پاکستان میں بھی اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ جب بھی پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں جن کی بچے دانی نکالی ہوتی ہے وہ بھی کافی دفعہ اس مسئلے کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ کافی ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر یہ کمیونیکیشن بن سکتی ہے، جیسے کہ ٹی بی کا اگر مریض ہو اس کے اندر یہ کامن ہو سکتی ہے، انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز میں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کرونک انفیکشنز کے اندر ہو سکتی ہے. اگر ایک مریض کوئی ایڈوانس میلیگنینسی کا ہے، ایسا کینسر جو اس کے بچے دانی کے منہ کا ہے اور وہ پھیل رہا ہے، اس صورت کے اندر بھی وہ آس پاس کی جگہوں کے ساتھ کمیونیکیشن بنا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایسی کنڈیشن جس کے اندر ایسے کینسر جس کے اندر ریڈیشن لگے یا شعائیں لگیں مثانے کے ایریے میں، خاص طور پر اس صورت کے اندر بھی جو پیشاب کا راستہ ہے وہ دوسری جگہوں کے ساتھ مل سکتا ہے. خاص طور پر پیشنٹ کو وزائکو وجائنل فسچولا ڈیولپ ہو سکتا ہے. وزائکو وجائنل فسچولا جو ہے بیسیکلی ایک بہت ہی زیادہ پریشان کن اور بہت زیادہ بری بیماری ہے. وہ اس لیے کہ پیشنٹ نہ صرف جسمانی طور پر اس سے متاثر ہوتا ہے بلکہ اپنے ذہنی طور پر سائیکولوجیکلی بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کی سماجی زندگی اور خاص طور پر ازدواجی زندگی بہت بری طرح اس سے متاثر ہوتی ہے. کافی دفعہ تو پیشنٹ کی سپریشن بھی ہو جاتی ہے اپنی ازدواجی تعلقات کو اچھے طریقے سے نہ نبھانے کی وجہ سے. پیشنٹ جو ہے کافی زیادہ سپریٹڈ فیل کرتا ہے. فیملیز جو ہیں پیشنٹ کو بالکل علیحدہ کر دیتی ہیں کیونکہ پیشنٹ سے ہر وقت یورین کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر ہر کوئی ڈائپر افورڈ نہیں کر سکتا. مریض جو ہیں خاص طور پر کچھ کپڑوں کی مدد لے کر اپنے پیشاب کو کنٹرول رکھنے کی، اپنے کپڑوں کو خشک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی پھر بھی ان کے جو ہیں وہ ملٹیپل ٹائمز ان کو اپنے کپڑے تبدیل کرنے پڑتے ہیں، اور خاص طور پر پیشنٹ کو جو ہے اسمیل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو اس کو دوسروں کے ساتھ ملنے جلنے سے بہت زیادہ دور رکھتا ہے. کافی دفعہ پیشنٹ جو ہیں اس مسئلے کو بہت جلدی لے کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، مطلب ہفتہ 10 دن 15 دن کے بعد آ جاتے ہیں. کچھ کیسز کے اندر مریض کو 2 سے 3 مہینے کے بعد بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے اور وہ ہمارے پاس او پی ڈی میں تشریف لے کے آتا ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ کچھ کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیشنٹ اپنی بیماری کو بہت زیادہ چھپاتا ہے. ایون کچھ مہینے بلکہ سالوں تک بھی پیشنٹ جو ہے اس بیماری کو چھپاتا رہتا ہے، اور پیشنٹ جو ہے پھر 1 سے 2 سال کے بعد بھی ہمارے پاس او پی ڈی میں اس مسئلے کے ساتھ تشریف لے کے آتا ہے. وزائکو وجائنل فسچولا کے اندر جو انکانٹیننس ہوتی ہے، جو پیشاب کی لیکیج ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹرو انکانٹیننس. جب بھی پیشنٹ اس کے ساتھ ہمارے پاس او پی ڈی میں تشریف لے کے آتا ہے ہم اس سے پراپر ہسٹری لیتے ہیں. ہسٹری لینے کے بعد اس کا اچھے طریقے سے معائنہ کیا جاتا ہے. معائنے کے اندر اس کی پیشاب کی نالی کو بہت اچھے طریقے سے دیکھا جاتا ہے، اس کی زنانہ رستے کو اچھے طریقے سے ایگزامن کیا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ادھر سے رینٹ تو ہمیں فیل نہیں ہو رہا، نظر نہیں آ رہا، ایک رستہ الگ سے جو بن جاتا ہے وہ فیل تو نہیں ہو رہا. ہاں، اور یہ بھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ پیشاب وہاں سے کتنا زیادہ
لیک ہو رہا ہے. ایگزامینیشن کے ساتھ ساتھ کچھ ہمیں جو ہے وہ ٹیسٹ بھی کرنے پڑ سکتے ہیں. خاص طور پر پیشنٹ کے پیشاب کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے. الٹرا ساؤنڈ میں اس کے دونوں گردوں کو اچھے طریقے سے دیکھا جاتا ہے, مثانے کو اچھے طریقے سے دیکھا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اب نارملٹی ہے ان چیزوں کے اندر تو وہ بھی سامنے آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک خاص طور پہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم 3 سویب ٹیسٹ بولتے ہیں. اس ٹیسٹ کے اندر ہم مریض کو ایک ایسی دوائی دیتے ہیں جس سے پیشاب کا رنگ جو ہے وہ اورنج کلر کا ہو جاتا ہے. پیشنٹ کو وہ دوائی کھلاتے ہیں اور اس کے بعد روئی کے 3 سویب لے کے ہم اس کی وجائنا میں یا اس کے زنانہ رستے میں ڈال دیتے ہیں. اس کے علاوہ مثانے کو نیلے رنگ کی دوائی سے بھر دیا جاتا ہے. اس کے بعد 1 گھنٹے تک مریض واک کرتا رہتا ہے, پھرتا رہتا ہے, اور پھر 1 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد اس سویبس کو ایگزامن کیا جاتا ہے. اس چیز سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ زنانہ رستے کا جو کنیکشن ہے وہ گردے کی نالی کے ساتھ ہے یا پھر مثانے کے ساتھ ہے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو مریض وظائقو وجائنل یا فسچولا یا وی وی ایف کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں ان میں 10% مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر وجائنا یا زنانہ رستے کا جو کنیکشن ہے وہ گردے کی نالی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, جس کو یوریٹرو وجائنل فسچولا بولتے ہیں. اس لیے یہ ٹیسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد پھر پیشنٹ کا سسٹوگرام اور آئی وی پی کرایا جاتا ہے. سسٹوگرام ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس کے اندر مثانے کو ایک ایسی دوائی سے بھر دیتے ہیں جو کہ ایکس رے میں اچھے طریقے سے نظر آتی ہے. مثانے سے بھرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیشاب جو ہے وہ کہاں کہاں سے لیک ہو رہا ہے اور کتنی زیادہ جگہ سے لیک ہو رہا ہے. اور آئی وی پی کے اندر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ گردے اور گردے کی نالی کا جو راستہ ہے وہ ٹھیک ہے یا اس کے اندر کوئی رکاوٹ ہے یا اس کا بھی کہیں کوئی کمیونیکیشن یا کوئی رستہ تو نہیں. علاوہ سسٹوسکوپی یا کیمرے سے معائنہ کر کے بھی مثانے کو اچھے طریقے سے ایگزامن کیا جاتا ہے, اور جو راستہ یا کمیونیکیشن ہمیں نظر آتی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس جگہ پر موجود ہے, وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے, اور اس کا سائز کتنا زیادہ ہے اور اس میں سے کتنا زیادہ پیشاب لیک ہو رہا ہے. جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور ہمارا ڈائگنوسس بن جاتا ہے کہ پیشنٹ کو وظائقو وجائنل فسچولا ہے, تو پھر ہم اس کی سرجری پلان کرتے ہیں. اگر ایک پیشنٹ فوری طور پر ہمارے پاس ودن 2 ویکس یا 1 ویک آ جاتا ہے تو اس کی سرجری ہم پلان کر سکتے ہیں فوری طور پر. ادروائز ہمیں 3 سے 6 مہینے کا انتظار کرانا پڑتا ہے. لیکن کچھ ایسے کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں جن میں ہمیں زیادہ وقفے تک انتظار کرنا پڑتا ہے. خاص طور پر ایسے فسچولاز جو شعائیں لگنے کے بعد بنے ہیں ان کے اندر ہم مریض کو 6 مہینے سے 12 مہینے تک بھی انتظار کرا سکتے ہیں. جب مریض کا یہ پیریڈ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی سرجری پلان کی جاتی ہے, جس میں ہم مریض کو ایک اوپن کر کے اس کے مثانے کو اچھے طریقے سے ڈائسیکٹ کرتے ہیں, مثانہ اس کا کھولتے ہیں اور مثانے اور جو زنانہ رستے کی جگہ آپس میں جڑی ہوئی ہے ان کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں. اس کے بعد دونوں جگہوں کو آرام سے بند کرتے ہیں اور اس کے درمیان کوئی چیز لگا سکتے ہیں اور پیشاب کی 2 سے 3 نالیاں مثانے میں ڈال کر اس کو بند کر دیا جاتا ہے. عمومی طور پر یہ ایک بڑا پروسیجر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن اس کی ریکوری بہت اچھی ہوتی ہے. تقریباً 90% سے بھی زیادہ جو ہے ان کے کیسز کے اندر سکسیس ہمیں دیکھنے میں آتی ہے. تو مریض کو ہم خاص طور پر یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جب سرجری ہو جاتی ہے تو اس نے جو انٹرکورس ہے اس سے اوائڈ کرنا ہے, مطلب ہم بستری 3 مہینے تک نہیں کرنی, اور اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ اچھی رکھنی ہے, خوراک اچھی رکھنی ہے, تاکہ جلد از جلد جو اس کی جو زخم ہے جو بیماری ہے وہ بہت جلدی اپنی لائف انجوائے کر سکے, اسپیشلی اپنی سوشل لائف اور سیکشول لائف کو اچھے طریقے سے انجوائے کر سکے. میری ایڈوائس یہ ہے کہ جب بھی خدا نہ خواستہ آپ کو بچے کی پیدائش کے بعد یا بچے دانی کے آپریشن کے بعد ایسا مسئلہ خدا نہ خواستہ دیکھنے میں آئے تو فوری طور پر آپ نے یورولوجسٹ سے ملنا ہے. اس چیز کو چھپانا نہیں ہے اور نہ اس چیز کو بہت زیادہ ڈیلے کرنا ہے. ادروائز یہ چیز آپ کے لیے نہ صرف آپ کے پرسنل لائف کو ڈسٹرب کرے گی بلکہ آپ کی سوشل اور آپ کی جو سیکشول لائف ہے اس کو بھی بہت زیادہ بری طرح متاثر کرے گی. تو یہ آج کی ویڈیو ہے. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی طرح ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.